السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے افضل تر مقام جن کو ملا وہ عشر مبشرہ۔ عشر مبشرہ کی فضیلت اس لیے ہے سب سے زیادہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی۔ عشر مبشرہ کی ترتیب کو میں بغیر ترتیب سے، کیونکہ تاخرات 4 تاخراتوں میں نے یہ سمجھا کہ فرسٹ تاخرات ابو بکر، سیکنڈ تاخرات عمر، تھرڈ تاخرات عثمان اور فورتھ تاخرات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان لوگوں کی، کیونکہ ان صحابہ کی ہمارے سروں کے تاج کی انشاءاللہ بیان کریں گے سیرت، کیونکہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے، ابھی ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اسی لیے میں جو لوگ جن کی شارٹ ہسٹری ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے آپ تمام کے سامنے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جو صحابہ میں سب سے رچ مین تھے، ٹاپ 10 میں نہیں ٹاپ 1 میں تھے، یہ بہت مال اللہ نے دیا، بہت اللہ نے نوازا، جتنا اللہ نے نوازا انہوں نے بھی اللہ کے بندوں پہ نوازا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی میں آپ کے سامنے سیرت بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام اصل ان کے امی ابو نے جو رکھا وہ عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ، اور ایک نام رکھا عبد عمر، عمر کا بندہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی یہ مشرب اسلام ہوئے، اسلام کے اندر داخل ہوئے، اللہ کے رسول نے کہا دیکھو یہ نام ہٹا دو بھائی، عبد الرحمن رکھ لو یہ نام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبد الرحمن نام رکھا، اور ان کی کنیت تھی ابو محمد۔ ابو محمد، آپ میں سے کتنے لوگ کنیت رکھنا شروع کر دیے؟ رکھنا شروع کرو آپ انشاءاللہ، بہت اچھی چیز ہے یہ، اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم رکھیے آپ کی بیٹی یہ بیٹا ہے انشاءاللہ ہوں گے، مطلب آپ کے ہیں بیٹا ہے، کیا نام ہے؟ احمد، ابو احمد، آپ کا نام ابو احمد ہے انشاءاللہ، ایسے نام رکھیے آپ، سمجھ رہے بات آپ؟ تو آپ اپنی کنیت کو آج سے ہی عہد کر لیجئے کہ آپ کی کنیت آپ کے بیٹے یا پھر کون آپ کا فیوریٹ بیٹا ہے اس کے نام پہ رکھ لو آپ، سمجھ رہے ہیں بات؟ دکان کے نامہ رکھتے نا، ویسا اپنا نام رکھ لو انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اللہ رب العالمین قبول کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو احمد تھی، ان کا جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ زہرہ تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امی آمینہ کے بھی مطلب رشتے میں آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کے بھی رشتے میں آتے ہیں، دو طرف سے، ننیالی بھی رشتے میں، ددیالی بھی رشتے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 5ویں پشت پہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے ان کی دادا مل جاتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ عبد مناف ان کے بھی دادا ہیں، اللہ کے رسول کے بھی دادا ہیں۔ آپ دیکھو عرب میں جتنی لوگوں کی بھی سیرت آپ کو ہوگی، کہیں نہ کہیں جگہ سے وہ کیا ہوں گے؟ یہ خون ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسے تیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہی تھا یہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چہیتے صحابہ میں شامل ہوئے، ان کی جو پیدائش تھی وہ 581 عیسوی کو یہ پیدا ہوئے، اور 13 نمبر ہے ان کا اسلام قبول کرنے والوں میں سے۔ کتنا نمبر ہے ان کا؟ 13 نمبر ان کا ہے جو اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں، اور 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے، اور اپنی زندگی میں کبھی انہوں نے شراب نہیں پیا، نشہ نہیں کیا اپنی پوری زندگی میں، اور اپنی پوری زندگی میں 8 حج کیے، اور یہ السابقون الاولون من المہاجرین میں ان کا نام آتا ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ان کا نام آتا ہے۔ والد نے ان کو تجارت، بزنس سکھایا، والد نے ان کو بزنس سکھایا، اور اس زمانے میں والد اپنے بچوں کو جہاں جہاں بزنس کا سفر ہوتا تھا وہاں لے کے جاتے تھے۔ ان کے ابو ایک مرتبہ، یہ ابھی جوان ہی تھے، ان کو بزنس کے لیے یمن لے کے گئے۔ یمن سے لوٹتے وقت مسئلہ کیا ہو گیا؟ ڈاکوؤں کا کچھ گروپ ان کے قافلے پہ حملہ کر دیا، قافلے پہ حملہ کر کے بدقسمتی سے عبد الرحمن بن عوف کے ابو کو مار دیا۔ عبد الرحمن بن عوف لڑ نہیں رہے تھے اس وقت تک، مطلب سلجھا لیں گے، ڈاکوؤں کو مار کے بھیج دیں گے۔ جیسے ہی ابو کو مارنے کی خبر اور ابو کے مرنے کی خبر معلوم ہوئی،
کچھ نہیں کہا. جو مطلب مارا تھا اس کو فالو کر کے اس کو جب تک مارے نہیں تب تک رہاتی بھی نہیں لیے اور اس کو مار کے آئے. سمجھ, ڈاکوؤں کے گروپ کے اندر گھس کے میرے ابو کی جان تو نے لی, ختم, مار کے آ گئے. سمجھ رہے بات آپ؟ تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. دیکھو پرانے زمانے میں ہمارے جو صحابہ تھے نا, ایک صحابی بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا جو دلیری نہ دکھایا ہوا ہو. جہاں دلیری وہاں دلیری, جہاں نرم دلی وہاں نرم دلی, جہاں اچھی بول وہاں اچھی بول, اور جہاں سختی وہاں سختی, جہاں جیسا بننا ویسا بن کے رہتے تھے. سمجھ رہے بات؟ یہ صحابہ کے اوصاف میں سے صفت ہے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تھی. اور ان کی پوری زندگی میں ہجرت کا واقعہ ان کا بڑا ہائلائٹ واقعہ ہے. کیا ہو گیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تمام صحابہ کی طرح ہجرت کر دیے, پر ہجرت میں یہ تھوڑا لیٹ کر لیے. کیوں؟ مکے میں ان کا سیٹ اپ تھا, بہت بڑے بزنس مین تھے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ان کے بزنس کے بیسک فارمولا کیا تھا وہ بھی بتاؤں گا آپ کو, کہ ان کے بزنس کس پہ رن کرتا تھا. 3 چیزیں تھے. وہ کہتے ہیں, اب آج کل کیا ہوتا ہے, کوئی بھی بڑا بزنس مین کیا کرتا ہے کہ مطلب اپنے ٹیکنیکس چھپا کے رکھتا ہے. اور مطلب فوڈ بلاگرز کو دیکھو شوٹ کرتے ہوئے, یہ میرا مطلب خاص مسالہ ہی یہ نہیں بتاؤں گا میں. سمجھ رہے ہیں بات؟ چپکے شو آف کرتے رہتے ہیں. مارکیٹ میں وہ ملتا ہے سب کچھ, اس کے اندر کچھ ایڈ کر, یہی ہے مطلب میری مطلب ریسیپی کا جو لذیذ ہونا ہے یہ مسالہ ہے. وہ مسالہ نہیں بتاؤں گا میں کون سا مسالہ ایڈ کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ عبد الرحمن بن عوف نے اوپن کر دیا, میرے سکسیسفل بزنس مین کے پیچھے ہونے کے پیچھے 3 ریزنس ہیں, وہ میں آپ کو ذکر کروں گا. سمجھ رہے بات؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لیٹ ہجرت اس لیے کیے کیونکہ ان کے بہت سارے سیٹلمنٹس تھے یہاں کرنے کے. مکۃ المکرمہ میں ان کی زمین بیچنی تھی, بہت سارے ان کے کھجور کے باغات تھے, ان کو کہیں سے پیسہ آنا تھا, کہیں سے پیسہ اٹکا ہوا تھا. بزنس کا بہت سارا معاملہ جھمیلا ہوتا ہے, آپ سب جانتے ہیں. وہ سب نمٹا کے پیسے لے کے جائیں گے, مدینے میں جا کو کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی نوبت نہ آئے. سمجھ رہے ہیں بات؟ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, دینے والا ہاتھ لینے والے سے اچھا ہے. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف سیٹلمنٹ کرے تک اتنا لیٹ ہو گیا کہ لوگ آگے چلے گئے. عبد الرحمن بن عوف فل لیٹ ہو گئے. اب عبد الرحمن بن عوف لیٹ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئے کہ ایک دن ایسا آیا جب ان کا پورا سیٹلمنٹ پورا ہو گیا تو تقریباً ایک پوٹلی بھر کے پیسے ملے. ان کو پیسے ملے, پوٹلی بھر کے پیسے ملے. انہوں نے اس پوٹلی کو کیا کر دیا, پیچھے لگا لیا. بیگ کیسا لگاتے ہیں, لگا لیا. چھوٹا سا ننھا سا بچہ تھا ان کا, بچے کو سامنے لگا لیا. اور پھر ان کی بیوی کو کہا کہ تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ. بیوی بھی آنے کے لیے تیار ہو گئی. پورے بیٹھ کے جا رہے ہیں. کہاں؟ ہجرت مدینہ کے لیے اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. اب جیسے ہی سسرال والوں کو بھی پتہ چلا اور ان کے گھر والوں کو بھی پتہ چلا کہ عبد الرحمن پورے زمین بیچ کے پیسے رکھ کے رفو چکر ہو رہے ہیں, پکڑنا عبد الرحمن کو. ادھر سسرال والے بھی آ گئے اور ادھر اپنے گھر والے بھی آ گئے. سسرال والوں نے کہا دیکھو ہماری بیٹی کو تم ایسے نہیں لے جا سکتے, تم جانا جاؤ, بیٹی کو دے کے جاؤ. سمجھ رہے بات؟ بیٹی کو دے کے جاؤ. سسرال والوں کے کہنے پہ اپنی زوجہ کو کہا کہ اتر جاؤ, آپ اپنے چلے جاؤ. اور پھر اپنے گھر والوں نے کہا ایسے کیسے جاتے عبد الرحمن, پیسے دے کے جاؤ, پیسے دو ہمیں. اور اتنے خراب تھے وہ بھائی اور ان کے مطلب فیملی والے, جس اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے تھے وہ اونٹ بھی منگ لیے. صرف پگڑی پہنے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف, اللہ اکبر. وہ بچہ بھی لے لیے. بچے کو کیوں؟ تم بے دین ہو گئے, بچے کو بے دین مت کرو, تم بچے کو بھی دے دو ہمیں. عبد الرحمن بن عوف کس حالت میں جاتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے پلٹ کے بیٹھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کہتے ہیں, دور سے کوئی ایک صاحب آ رہے ہیں, اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے عبد الرحمن ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قریب آنے دو انہیں. عبد الرحمن بن عوف 450 کلومیٹر جو چل کے آتے ہیں, اللہ اکبر, ان کے پیر پھٹے ہوئے, ہونٹ پھٹے ہوئے, خون نکل رہا ہے پیر سے, ہونٹوں سے, منہ سے خون نکل رہا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اس حالت میں اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. عبد الرحمن وہ ایک مطلب ہائلائٹ جملہ ہے, علامہ احسان بولا کرتے تھے اس کو. سمجھ رہے بات کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں, عبد الرحمن کیسے آئے ہو, کیا لے کے آئے ہو؟ عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے دین بچا کے آیا ہوں, سب کچھ لٹا دیا ہوں اللہ کے رسول, دین بچا کے آیا ہوں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جب تم سب کچھ لٹا کے دین بچا کے آ گئے ہو تو سمجھو کہ تم نے کچھ بھی نہیں لٹایا, تمہیں مل جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک صحابی بیٹھے تھے.
اب دیکھو ایک اسٹیٹس اور ایک اسٹیٹس کو میچ کرنا نا، اسی لیے میں آپ کو ایک سجیشن دوں گا، نکاح کے لیے رشتہ ڈھونڈنا اپنی استطاعت اور اپنی کیپاسٹی اور اوقات کی، سمجھ رہے ہیں بات؟ جب اوقات سے زیادہ ہو جاتی بات تو پوری زندگی لڑائی جھگڑے، پوری زندگی لڑائی جھگڑے۔ اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک رچ مین تھے مکہ کے، تو مدینے کے جو رچ مین تھے ان کا نام تھا سعد بن ربیع، انصاری صحابی تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو بھائی تم ان کے بھائی بن جاؤ، سیٹنگ ہو جاتی، غریب کی اور امیر کی سیٹنگ نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں بات؟ سیٹنگ نہیں ہوتی، ایک امیر کی سیٹنگ اچھی ہو جاتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سیٹنگ کرا دی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو سعد بن ربیع کہتے ہیں، ان کے 2-3 گھر تھے، کہتے ہیں کہ میرا گھر آدھا تم رکھ لو، میری 2 بیویاں ہیں، ایک تم چاہو جس کو طلاق دے دوں، عدت گزار کے بعد آپ شادی کر لو، نکاح کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف نے 2 پیشکش کو بھی ریجیکٹ کر دیا، کہا دلونی السوق۔ یہ ہے، میں اسی لیے میں بار بار بزنس کے بارے میں اس لیے بولتا ہوں، ایک مرتبہ بزنس میں آپ کا ہاتھ بڑھ گیا نا، اللہ کی قسم آپ اپنے اندر ایک ایٹیٹیوڈ پیدا کر لیتے ہیں آپ، مطلب ایسا نہیں کہ تکبر، میں کیا کہتا ہوں ایک اپنے آپ کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، اس کو کبھی کھونے نہیں دینا انسان، اس کو کبھی کھونے نہیں دینا انسان۔ اور یہ سیلف ریسپیکٹ کس کی کھو جاتی بولیے؟ جو ملازم بن کے کہیں کام کرتا نا، اس کے پام بیچارے کی کھو جاتی اس کی، لیکن بزنس مین کی روڈ پہ ڈال کے کپڑے بیچ لے گا وہ، کسی کا محتاج نہیں بنے گا وہ، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ نکر بنین بیچ لے گا وہ، کسی کا محتاج نہیں بنے گا یہ۔ اسی لیے عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں بولیے؟ دلونی السوق، آپ کا گھر آپ کو مبارک، آپ کی بیوی آپ کو مبارک، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، میں جاؤں گا بزنس کروں گا۔ میرا خاندان کا پیشہ ہے، وہ ہمارے خاندان والے گھی اور مکھن کا بزنس کرتے ہیں، میں بھی مکھن اور گھی کا بزنس کروں گا۔ کو معلوم 1 روپیہ نہیں تھا ان کے پاس، 1 روپیہ نہیں تھا، اللہ اکبر، جاتے ہیں 1 سال کے اندر زکوٰۃ دینے والے ہو جاتے ہیں۔ کیا 1 سال کے اندر؟ 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھو، ایک اپنے آپ پہ بھروسہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ اللہ پہ بھروسہ، ایک اپنے آپ پہ بھروسہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ اللہ پہ بھروسہ، اور دوسرا مین چیز جو ہمارے اندر نہیں ہے، جو ہمارے اسلاف کے اندر تھی، کیا نہیں ہے؟ مطلب ہم کیا کرتے ہیں، آج جو ہم کیپٹل رکھے ہیں، جو ہمارا مال ہے، آج نہیں بکا ختم، کل کے دن موز دیتے ہیں، شٹر ڈال دیتے ہیں، بہت جلدی نروس ہو جاتے ہیں ہم، سمجھ میں آ رہی بات؟ بزنس رن کرنے کے لیے وقت لیتا، اور جب وقت لے کے جب بزنس رن کرتا، کھجانے کی فرصت نہیں رہتی، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ ایسا ہے، ہر چیز میں صبر، ہر چیز میں صبر، شروع میں اتنا صبر کیجئے کہ آپ مطلب دوسرے کنٹریوں سے ڈیل کرنے کی نوبت آ جاتی ہے انشاءاللہ۔ صبر شروع میں بک جاتا نہیں پورا مال، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ کو اور مجھ کو یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آئی، تب بھی بہت قریبی خلافت کے مشیرین میں سے ایک مشیر تھے، یعنی کہ جب بھی خلیفہ مشورہ لیتا، عبد الرحمن بن عوف بھی اس کمیٹی میں تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مجلس شورا میں تھے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کمیٹی میں تھے، لیکن ان کی سب سے اچھی خاصیت کیا بولیے؟ فتنوں سے بہت دور رہے، مال کی ضرورت ہے لے لو بھی مال، پر مجھے کسی چیز میں فتنوں میں انوالو مت کرو مجھے۔ چند لوگ ایسے بھی رہتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، کھنچ جاتے ہیں فیض میں، کیا کرتے ہیں کر لو تم، سمجھ رہے ہیں بات؟ رکس تمہارا میرا پیسہ، تم کیا کرتے ہیں، تم نہ جمتا، ختم۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی سے آپ کو اور مجھ کو ملتا ہے۔ کتنے روپے دے دیے معلوم ہے، میں آپ کو بتاؤں آگے چیزیں، اللہ اکبر، اپنی پوری زندگی کی کمائی لٹا دیا انہوں نے۔ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ میں انٹر ہو رہے ہیں، 700 اونٹ، پورے اونٹوں کے اوپر سامان لدا ہوا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ دور سے دیکھتی، اتنا بڑا قافلہ، 700 اونٹ۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، عبد الرحمن بلا کے کہتی ہیں، عبد الرحمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں نے سنا کہ عبد الرحمن جنت میں ہنستا، اچھلتا اور کودتا جائے گا۔ کتنی بڑی بات، یہ بات سننا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ امی جان، یہ مال اللہ کے راستے میں وقف ہے، جو مرضی چاہے کرو، سمجھ رہے بات؟ یہ بہت ریئر ملتا ہے یہ چیز، آپ بھی چیز نوٹس کرتے ہوں گے، اللہ جس کو مال دیتا ہے نا، بہت کم مال والوں کو اللہ دل دیتا ہے۔ یہ دونوں کا کامبینیشن اگر ہو گیا، مال بھی دل بھی، انسان کہاں کی رہتا، لوگوں کے پاس بھی کہاں کی رہتا، اللہ کے پاس بھی کہاں کی رہتا۔ یہ دو بہت مشکل، جمتے نہیں یہ دو،
سمجھ رہے بات؟ ضد ہیں یہ، ازداد ہیں یہ، دو بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، مال اور دل دو مل گئے ختم، دنیا میں بھی فرشتہ، آخرت میں بھی زبردست انداز سے، لوگ کبھی اس کی تعریف کرتے تھکتے نہیں، سمجھ رہے بات آپ؟ بہت کم لوگوں کو یہ چیز ملتی، اور اس کا الٹا ہے، مال کم ہے پر دل زیادہ ہے، ایسا بہت زیادہ ہوتا، سمجھ رہے بات؟ یہ عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے دو چیزیں بھی دیے تھے، ایک اچھا ان کی بزنس کے سلسلے میں بتاتا ہوں میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف خود کہتے ہیں کہ میرے بزنس کے مطلب اتنے زبردست انداز سے چلنے کا کیا راز ہے؟ وہ کہتے ہیں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اپنی زندگی میں یہ کرتے تھے ڈیل وتھ کیش، ان کا بزنس کا سب سے پہلا کیا ہے؟ قرض نہیں، کسی کو قرض نہیں دیتے تھے، یہ قرض نہیں دیتے تھے، پیسے دیو مال دیتا ہوں۔ یاد رکھو آپ جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ آ کے کچھ زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنے میں میرا ذہن تھوڑا کھلا، آج سے پہلے ایسی چیزیں نہیں معلوم تھی۔ کیا بولتے ہیں بولیے؟ پیسہ اٹکا ہوا ہے، ہر 10 میں سے 9 کا یہی سوال ہوتا ہے، پیسہ اٹکا ہوا ہے، اس اٹکے ہوئے پیسے پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے بات؟ یہ بات ہے، اکثر پیسہ ہمارا اٹکتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ان کا پیسہ ہمارے پاس اٹکا لیتے ہیں، ہمارا پیسہ ان کے پاس اٹکا دیتے ہیں، یہی چلتا، روٹین چلتے رہتا ہے، سائیکل ہے یہ، آپ کا پیسہ کسی کے پاس اٹکا ہوا ہے، کسی اور کا پیسہ آپ کے پاس اٹکا ہوا ہے، ایسے پوری ایک چین ہے یہ، سمجھ رہے ہیں بات؟ بزنس ایسے کرو، اسے صاف کرو، 1 روپے بھی چھوڑو مت کسی کے پاس۔ ہاں کوئی غریب آ رہا ہے، مسکین آ رہا ہے، کوئی وارم کے نکھا کے جا رہا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو بڑا مال اٹھا رہا ہے آپ کے پاس، آپ 1 روپے بھی مت چھوڑو اس کے پاس، لے لو ابھی کے ابھی، آدھی بھی نہیں بھی پوری دے۔ اب کیا ہے مسئلہ کہ آج کل ایسا نہیں ہے، مطلب آدھے دے کے بعد میں آدھے دیں گے، ایسے ہی چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسے ہی چلتا ہے آج، لیکن میں یہ کہتا ہوں اتنی اماؤنٹ تو لے لو کہ اگر وہ نہیں دے تو آپ کو نقصان نہ ہو، سمجھ رہے ہیں بات؟ اتنی اماؤنٹ تو آپ کے پاس آ جائے، جتنا آپ نے اس کو مال دیا ہے کم سے کم وہ مال کی رقم تو آپ کے پاس آ جائے، نفع نہیں تو بھی صحیح، سمجھ، تب آپ بے فکر رہیں گے، نفع کے لیے اتنا زیادہ انسان سر کھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں بزنس میں کبھی ایک دن بھی جھوٹ نہیں بولا، یہاں buy 1 get 1 فری کے حساب سے جھوٹ بولتے ہیں، اب جھوٹ نہیں بولے تو کیسا بزنس ہوتا حضرت؟ جھوٹ اچ مین، سب سے پہلی ٹیکنیک جھوٹ نہیں، بزنس نہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بات بالکل غلط ہے، جھوٹ مل گیا بزنس میں، برکت اڑ گئی بزنس میں، یاد رکھو۔ اتنے روپے کماتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ سٹی اسکیننگ کرانا 5000 روپے چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ جھوٹ بول کے کمائے، چلے گئے، ختم۔ بچہ کھیلتے کھیلتے سیڑھیوں پہ سے گر گیا، ختم، لے کے گئے سر کا اسکین MRI کراؤ، ختم، 15000 روپے چلے گئے۔ یہ سب ویسا جاتا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہوتا، مطلب مار لگ گیا، یہ لگ گیا، بہانہ ہوتا ہے، جھوٹ کے پیسے نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو یہ بات ہے کہ آپ کو بزنس کرنا ہے، میں کماؤں تھوڑی کمائی، بس جھوٹ بول کے نہیں، مطلب نعوذ باللہ ایسا بولتے ہیں، نہیں ہم نہ ملتا ہے 100 روپے کو، یہ تم نہ کیسا دیا اللہ ہم 100 روپے کو، اتنا جسارت کے ساتھ بولتے ہیں، اور ان سے زیادہ صدیق کوئی نہیں ہے، اتنا زبردست سچ بولتے ہیں، یہ ہم نہ ملتا ہے اتنے روپے کو، ملتا 50 روپے کو، سمجھ رہے بات؟ نہیں 100 روپے کچھ ملتا ہم آپ کو، بولے تو حضرت 110 روپے دے دو، آپ خالی 10 روپے منافع رکھ لے کو میں بیچتا ہوں، سمجھ رہے بات آپ؟ یہ اللہ اکبر، یہ جھوٹ انسان کے بزنس میں کبھی بھی انسان کو دور تک لے کے نہیں جاتا، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، میرے پاس مال کی ریل پھیل تھی، پر اتنے مال ہونے کے باوجود بھی مجھے مال کی لت نہیں پڑی، سمجھ رہے ہیں بات؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے مال کی کبھی لت نہیں پڑی، اور ایک بات ایڈ کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن، یہ بہت بڑی بات ہے، اتنے کتابیں پڑھنے سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے میرے بھائی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یہ بات ہو گئی، پھر اس کے بعد میرا کبھی بھی بزنس میں اتنا من نہیں جڑا کہ بزنس کرتے ہوئے میری ایک نماز بھی ضائع ہوئی، سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں، اچھے کسٹمر میرے، ان سے ڈیل کر لے کو اذاں ہو رہی، ختم، ضرورت نہیں ہے ایسے مال کی۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا، اللہ اکبر، جب امریکہ کے پریزیڈنٹ اس میں آئے تھے مملکہ سعودیہ عرب وزٹ کرنے کے لیے، شاید میرے خیال سے کنگ فہد کا زمانہ تھا وہ، تو اس ٹائم پہ ایئرپورٹ پہ ابھی لینڈ ہوئی ہے، وہ مطلب افیشلی طور پہ آئے ہیں، وہ مطلب امریکہ اس زمانے سے بھی سپر پاور رہا ہے، آئے ہیں، لینڈ ہوئے فلائٹ، بالکل بس مطلب کیسا شاہانہ انداز سے ان کا استقبال ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اترے، شاید میرے خیال سے
عصر کی اذان ہو رہی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ کہ اچھا کنگ سلمان، ان کا نام کیا تھا جو آ رہے تھے؟ اس سے تھا اوباما شاید، میرے خیال سے نام بھول رہا ہوں. کیا کرتے ہیں معلوم؟ ملاقات بھی نہیں، سیدھا جا کے نماز پڑھ کے آتے ہیں. میں نماز تو اہم نہیں، جب تو اہم ہے. اسی لیے آج اور کل میں سعودی عرب کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اہم نہیں ہے، مجھے اللہ نے بلایا، تو کتنا بھی بڑا انسان آ جا، مجھے ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جب آپ اللہ کو ترجیح دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبھا کیف یشاء. جن کو تم اگنور کرو گے، اللہ نے چاہا تو وہی لوگ آپ کے قدموں میں آ کے پڑ جائیں گے. اللہ کے پاس ہیں سب لوگوں کے دل، جیسا چاہے اللہ موڑ سکتا ہے دلوں کو. آپ اللہ سے جڑ جائیے، اللہ رب العالمین آپ کو لوگوں سے جڑا دے گا. اسی لیے یاد رکھو، مخلوق کی خوشی کے پیچھے نہیں پڑنا ہے ہمیں. کتنے لوگوں کو خوش کریں گے آپ؟ کتنے لوگوں کو خوش کریں گے آپ؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں، سب کو نہیں خوش کر سکتے ہمیں. کہیں ایک کمیٹی ہے، ایک کمیٹی میں کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی سیکریٹری ہے، کسی سیکریٹری کو خوش کر دے تو صدر صاحب غصے میں آ جاتے ہیں، کسی ممبر کو خوش کرے تو فلاں کسی کو خوش نہیں کرنا ہے ہمیں. ایک کو خوش کر دو، پورے خوش ہو کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں. وہ ایک کون ہے؟ اللہ کے ذات. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بات ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی سے آپ کو اور مجھ کو یہ کہتے ہیں. اور یہ حدیث بہت بڑی بات ہے. آپ مال کو ٹھوکر پہ رکھو، اتنا زیادہ ریسپیکٹ نہ دو مال کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتتہ الدنیا وہی راغبہ. اللہ کے رسول کہتے ہیں دنیا تمہارے پاس کیا بن کے آئے گی؟ بولیے، غلام بن کے آئے گی دنیا تمہارے پاس. زیادہ رکس مت لو دنیا کے سلسلے میں. دنیا میں تمہیں جتنا نصیب میں اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے 1 روپیہ زیادہ نہیں ملے گا. من اراد الآخرۃ وسعى لها. اللہ کہتا ہے دیکھو آخرت محنت پر ڈیپینڈ ہے، دنیا میں محنت پر دنیا ہم تم کو نہیں دیں گے. کتنے لوگ کتنا محنت کرتے ہیں، لوہا اٹھاتے ہیں، جا کے دیکھیے آپ کتنا کام کرتے ہیں، ویلڈنگ اتنی اوپر جا کے کر کے ویلڈنگ کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا نہیں کماتے. اے سی کے روم میں بیٹھ کے چند بٹنے دبا کے کما لیتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ محنت پر پیسہ نہیں ملتا دنیا میں. اللہ کہتا ہے آخرت محنت پہ ملتی ہے. اگر دنیا محنت پہ ملتی ہے نا تو گدھے سے زیادہ رچ مین کو بھی نہیں ہوتا. گدھا سب سے بڑا رچ ہوتا انہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو گدھا کہاں رچ ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ ابھی بھی لوگوں کا بوجھ کھاتا ہے وہ. اسی لیے میرے بھائی محنت پر نہیں ملتی چیز، محنت پر نہیں ملتی دنیا کی چیز، انسان کے نصیب پر ملتی ہے. باپ کما کے آستی بنا کے گیا، بیٹے کی اور نصیب نہیں ہے، پوری زندگی لٹا کے چلا گیا بیٹا. ہوتا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ ٹیکنکس ملتے ہیں. ان کو آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیجئے. جو ابھی زکوٰۃ نہیں دینے والے ہیں آئندہ رمضان تک آ کے پوچھیں گے حضرت زکوٰۃ کیسا دینا، بلکہ انشاءاللہ بولیے آپ کو. نہیں، بہت بڑی خوشی کی بات اس وقت ہے ہم میں سے ہر ایک زکوٰۃ دینے کے قابل اور ایبلٹی آنا ہمارے پاس. الحمدللہ آنا. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہونا کہ جو زکوٰۃ مطلب لے لے. ہم نہیں، ویسی خواہش بھی نہیں کرنا اور ویسا دیں تو لینا بھی نہیں. ہماری خواہش زکوٰۃ دینے کی ہونا انشاءاللہ. سمجھ؟ اسی لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں الید العلیا خیر من ید السفلی. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عبد الرحمن بن عوف کو ایثار کے سلسلے میں بولے، ایک بار 50 اونٹ دیے، ایک بار 700 اونٹ دیے، ایک بار تو اپنی زندگی کا آدھا کیپٹل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دے دیے. جنگ تبوک کے موقع پہ تو اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دے دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الرحمن کتنا تو نے لٹا دیا اللہ کے راستے میں. اور یہ واحد صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کسی کے پیچھے نہیں پڑھا اللہ کے رسول. کیا ہو گیا تھا؟ جنگ تبوک کی وار ختم ہو گئی، لوٹ رہے تھے صحابہ. لوٹتے وقت پڑاؤ ڈالے رات میں، صبح کی فجر کی نماز کا وقت تھا، تو اللہ کے رسول قضاء حاجت کے لیے باہر چلے گئے تھوڑا. اب اللہ کے رسول، اب فجر کا وقت کیا ہوتا ہے، مطلب مختصر ہوتا نا، چھوڑ دیے تو چلے جاتا، ختم، سورج نکل جاتا. تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول کو تھوڑا لیٹ ہو جائے گا شاید، ہم جماعت بنا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. امام عبد الرحمن بن عوف کو بنا دیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کے 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی. اللہ کے رسول آئے. اب جب اللہ کے رسول آئے، اب نماز میں تو دکھتا نا بھی ادھر ادھر کا، ایسا بھی نہیں کہ ہمیں بالکل گھوڑے کے جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں. تھوڑا صحابہ نے بھی کوشش کی، اور جو صحابی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے انہوں نے بھی کوشش کی کہ عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے کر کے اللہ کے رسول کو سامنے لے لیا جائے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں چھوڑو، نماز پڑھانے دو. 1 رکعت نماز امام الانبیاء عبد الرحمن کے پیچھے پڑھیں.
سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسا کوئنسیڈنس بن گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھیں. اور کل میں نے حضرت عمر بن الخطاب کی سیرت بیان کی تھی نا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت کمپلیٹ ہونے کے بعد دوسری رکعت میں ابو لولو فیروز نے جب ان کے اوپر وار کیا تو حضرت عمر بن الخطاب پیچھے سے ہاتھ پکڑ کے جو سامنے کیے وہ عبد الرحمن بن عوف تھے. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو ایک رکعت کمپلیٹ کیے وہ عبد الرحمن بن عوف تھے. سمجھ رہے بات؟ بڑی قربانیاں والے صحابی ہیں یہ. بہت اللہ کے راستے میں لٹائے ہیں. کبھی 1000 اونٹ، کبھی 100 گھوڑے، کبھی 3000 بکریاں اور بہت سارے زمینیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے پورے بیویوں کو جمع کر کے ایک بات بولا، دیکھو میں جا رہا ہوں، جانے کا وقت تو ہر کسی کا قریب ہے. میرے بعد تم سب کی ایک انسان ہوگا جو کفالت کرے گا. ایک انسان ہوگا جو کفالت کرے گا، بہت دے گا تمہیں، بہت نوازے گا تمہیں، کبھی بھی تمہیں اگنور نہیں کرے گا. پہلی پریارٹی تمہیں دے گا، فرسٹ تمہیں دے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بھی بتائی. وہ بہت قربانی دینے والا، ایثار جذبے کو لے کر چلے گا. تو امی عائشہ کہتی ہیں وہ جو چیز اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کے طور پہ بتائی تھی کہ میرے جانے کے بعد تمہارا خیال کرنے والا ایک آئے گا، امی عائشہ کہتی ہیں وہ ایک آیا عبد الرحمن بن عوف تھے. بہت خیال کرتے تھے. جب بھی کوئی چیز، جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، انتقال پہ انہوں نے کیا کہا، بدری صحابہ اب تک جتنے زندے بولو. تو کاؤنٹ کر کے بتایا گیا جو بدر میں شریک تھے وہ 100 صحابہ زندہ تھے. ان 100 صحابہ کو بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کیا 400 دینار ہر کسی کو دو. ازواج مطہرات زندہ ہیں، جتنے ازواج مطہرات زندہ ہیں میری ایک زمین بیچ دو، اس سے جو بھی انکم ہوگی ان کے نام کر دو. سمجھ رہے ہیں بات؟ بہت پیسہ لٹائے. امی جتنے بھی امہات المؤمنین تھے، آپ کی اور میری امی جتنی بھی تھیں، ان تمام پہ پیسہ لٹانے والے. اور آپ کو سب حیرت میں پڑ دینے والی بات ہے، جب ان کا انتقال ہوا، ان کا مطلب بہت مختلف روایتیں ہیں، ان کا جو مطلب کیپٹل کتنا تھا، بہت روایتیں ہیں. لیکن ایک چیز سے آپ سمجھ سکتے ہیں، ان کی 4 بیویاں تھیں. ان کے انتقال پر بیوی کو آپ کی پراپرٹی کا 8واں حصہ ملتا ہے. کتنا؟ 8واں حصہ آپ کی بیوی کے حصے میں آتا ہے، 8واں حصہ. تو ایک بیوی کو 80 ہزار دینار آئے. ایک بیوی کو 80 ہزار دینار آئے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی کس لیول کی تھی. سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے میں بار بار اس سے پہلے بھی جب رمضان نہیں تھا یہ چیز کو میں ہائی لائٹ بھی کرتا تھا اور پروموٹ بھی کرتا تھا. اسلام میں اللہ رب العالمین کو پسندیدہ بندہ کون ہے بولیے؟ جس کے پاس مال ہے. اور وہ جو مال کمانے کے، دیکھو ایک بندہ ہے آ رہا نماز پڑھ لے رہا، چلے جا رہا، اپنے گھر کا دیکھ لے رہا. ایک بندہ ہے آ رہا نماز پڑھ رہا، سنت نہیں پڑھ رہا، نفل نہیں پڑھ رہا. وہ وقت کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کا مطلب نہیں کہ نفل نہ پڑھیں، سنت نہ پڑھیں. سمجھ رہے بات بول رہا ہوں میں؟ تو اپنا جو وقت ہے اپنی فیملی میں اسپینڈ کرنے کا، اپنے دوستوں میں اسپینڈ کرنے کا، وہ وقت جو کیا کر رہا ہے وہ کمانے میں لگا رہا ہے. وہ پیسہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں لگا رہا ہے. یہ سب سے اچھا انسان ہے. سمجھ رہے بات؟ یہ بہت اچھا انسان ہے. اسی لیے یاد رکھیے، جب تک آپ اور میں دوسروں کے لیے زندگی گزاریں گے تب تک آپ کو اور مجھ کو دنیا یاد رکھے گی. اسی لیے ابوالکلام آزاد اس ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشنل منسٹر کیا کہتے ہیں بولیے؟ جامعہ مسجد کے سیڑھیوں پہ کھڑ کے اسپیچ دیتے ہیں. اس میں سے ایک بات بہت اچھی کہتے ہیں کہ جب تک تم اپنے آپ کے لیے زندہ ہو تو تم اپنی قوم کے لیے زندہ لاش کی طرح ہو. تم دوسروں کے لیے زندہ رہو، تم کو تاریخ یاد رکھے گی. دوسروں کے لیے زندہ رہنا ہے. جانور بھی خود کے لیے زندہ نہیں رہتا. بھیڑیوں کو دیکھو، شکار کر کے لا کے بھیڑیوں کے جھنڈ کے بڑے کو دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے. سمجھ رہے ہیں بات؟ دوسروں کا سوچنا ہے، دوسروں کو کھانا ہے. ارے مطلب کیا ہے، معافی چاہتا ہوں یہ مثال دینے میں، لیکن ہے ایسا. کتے ہیں جن کی صفت اللہ رب العالمین نے لڑ کے کھانے میں رکھی ہے، ایک دوسرے کا چھین کے کھانے میں رکھی ہے. لیکن انسان کی فطرت ایسی نہیں ہے. انسان کی فطرت بانٹ کر کھانے میں ہے، بانٹ کر کھانے، ایک دوسرے کو دے کر کھانے میں، اپنے آپ کو تک بھوکا رکھ کر دوسرے کا پیٹ بھرنے میں. یہ انسان، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی سے آپ کو اور مجھ کو اس سبق ملتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف بہت کمایا، جتنا کمائے اتنا سب اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے. ایک بار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کیا کر دیے بولیے؟ کچھ ایسے ویسے کچھ دل دکھنے کے بات کر دی. خالد بن ولید کیا سٹیٹس، سمجھ رہے ہیں بات؟
حضرت خالد بن ولید کے بولنے پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول کو اتنا برا لگا، اتنا برا لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں معلوم؟ یا خالد لا تسبوا اصحابی، خالد میرے صحابہ کو گالی مت دو. کہ عبد الرحمن بن عوف ہی اللہ کے رسول کے صحابی تھے، خالد بن ولید بھی تو تھے صحابی، لیکن اللہ کے رسول دیکھو کیسا اپنا رہے ہیں مطلب عبد الرحمن بن عوف کو. خالد میرے صحابہ کو گالی مت دو، انہوں نے اس وقت جب تم میرے دشمنوں میں تھے تب جو خرچ کیا اللہ کے راستے میں، ایک مد تم 2 پہاڑ بھی خرچ کر دو وہ اس کے کمپیر میں نہیں آ سکتے. میرے صحابہ کو گالی مت دو. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ ایک صحابی کو گالی مطلب ایسے کچھ برے کلمات کہہ دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وارن کرتے ہیں آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے کہ کسی صحابی کے سلسلے میں برا بلا کہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے؟ اتنے بڑے لوگ ہیں جنت میں، صرف ان کا مطلب دیدار ہو جائے بڑی بات ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ نبیوں کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھے ہوئے لوگ ہیں. وہ ہم کیا ہیں؟ اسکرین پہ 24 گھنٹے اسکرال کرنے والے لوگ ہیں. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 21 ہجری کو وفات پائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت اچھا زمانہ پائے، فتنے شروع ہونے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف انتقال کر گئے. فتنے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میرے بعد ابو بکر عمر. یہ پیشن گوئیوں میں سے کویشن گوئی اللہ کے رسول کی. عمر تک، جب عمر کی وفات ہو گئی فتنے وہاں سے اوپن ہو گئے. خارجیوں کا فتنہ، بلوائیوں کا فتنہ، عبداللہ بن سبائیوں کا فتنہ، شیعوں کا فتنہ، شروع ہو گئے فتنے. لیکن فتنوں سے پہلے عبد الرحمن بن عوف اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس رخصت ہوئی تاریخ آپ دیکھ سکتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف بالکل معمولی سا کفن پہنے ہوئے تھے، معمولی سا کفن. اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ معمولی سا کفن مجھے اڑا دو. یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی تھی. بالکل 70 پر 2 سال کی ان کی زندگی. ان کی عمر جب وہ انتقال ہو رہے تھے تو 70 پر 2 سال تھی. منگل کے دن ان کا انتقال ہوا. اللہ رب العالمین اپنی کروڑوں رحمت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر نازل فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شکریہ. السلام علیکم.